بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دیوبندی ہے اجہر جو مالیگاؤں سے مہاراشٹر سے ہے. وہ نور حسن رضوی صاحب کے پاس کال کرتے ہیں اور کیا بولتا ہے، بھائی یہ آڈیو یوٹیوب پہ ڈالو گے نا، اب آپ حضرات اس کی ذہن سوچ سکتے ہیں کہ یہ یوٹیوب پہ مشہور ہونے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں. تو نور حسن بھائی بولتے ہیں کہ بھائی سب ویڈیو ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ڈال دیا جائے گا. آپ حضرات اب سوچ سکتے ہیں کہ مطلب یہ لوگ کا ذہن کیسا ہے. ہیلو. ہاں جی جی ہو گیا آپ کا کام؟ ہاں بولیں. اچھا کچھ بات کرنی ہے آپ سے. یہ جو ابھی ہم بات کریں گے اس کو ڈالیں گے کیا؟ یہ آڈیو ڈالیں گے اس پہ یوٹیوب پہ؟ بات تو سبھی ڈلتی ہے. جو آپ کی گفتگو تیار ہو گئی تھی، جو ویڈیو بنی تھی، وہ میں نے آپ کے پاس بھیج دی. آپ نے دیکھی اس کو؟ ہاں ہاں وہ گفتگو دیکھی آپ نے، سنی؟ جی. اچھا اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کر دیجیے اس کو. ہاں وہ تو اس پہ ڈال دیا تم نے واٹس ایپ پہ. آپ نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا؟ ہاں سنا دیا؟ اپنی فیس بک پہ بھی شیئر کر دیجیے اس کو. نہیں دیکھیے میں زیادہ جو ہے تو انٹرنیٹ نہیں چلاتا. جی واٹس ایپ میرے واٹس ایپ پہ اور بھی گروپ ہے. اچھا میسج آتے ہیں تو میرے پاس فرصت نہیں ہوتی اتنا پڑھنے کے لیے. اچھا تو جتنے بھی آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے ہاں ان سب میں ڈال دیجیے، اور جو آپ کے پرسنل دوست ہیں ان سب کے پاس بھیج دیجیے. جی جی تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ بھائی آپ کی تعریف ہوگی اور کیا ہوگا. ارے میرے بھائی سنیں گے لوگ کہ مولانا اظہر صاحب مطلب جو بات کر رہے ہیں کتنی قابلیت والی بات کر رہے ہیں، اپنے ہی جو ہے دھرم کے لوگوں کو اپنا نہیں رہے ہیں، یا پھر ان کی باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں. تب کیا کام کرتے؟ جی میں گاڑی چلاتا ہوں. گاڑی چلاتے؟ جی ہاں. اسکول کے بچوں کی؟ جی اسکول کے بچوں کی وردی کرتے؟ اسکول کے بچوں کی نہیں چلاتا ہوں میں. یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا، لوڈنگ گاڑی، اچھا ہاں چھوٹی گاڑی یا بڑی گاڑی، ہاں کینٹر جانتے ہیں نا، 19 فٹا. اچھا ہاں بڑی گاڑی 19 فٹا کینٹر، اور یہ پک اپ بولیرو. جب میں گھر رہتا ہوں تو چھوٹی گاڑی چلاتا ہوں، کہیں باہر چلا جاتا ہوں تو بڑی گاڑی. اچھا ڈرائیور ہے آپ؟ جی ہاں میں ڈرائیور ہوں. میرے بھائی آپ سے یہ کہنا ہے، درخواست ہے. زور سے بولیے، تھوڑا چیخ کے ذرا تھوڑا سے. اچھا آواز نہیں آ پا رہی ہے صحیح سے. ہاں وہ اصل میں ابھی گھر تو میں کام کرتا ہوں آپ کو. جی کیا کام کریں گے؟ ناشتہ کر کے آپ کو واپس کال کرتا ہوں. نہیں ابھی بات کرتے ہیں یار، یہ گفتگو ہو رہی نا. تو دیکھیے اصل میں کیا تھا اس وقت، مطلب میں کہیں پہ جا رہا تھا، پھر بھی میں نے آپ کا فون اٹھایا. میں نے کہا اگر بات کریں گے تو کر لیں گے. پھر آپ نے کہا اچھا میں بعد میں بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اب گفتگو شروع کیجیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوبندی جماعت جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہے، باطل ہے. اور جو آپ کے تھانوی جی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا یہ بات بولنے کا؟ شریعت نے. اچھا جی شریعت جانتے آپ؟ ہاں اتنی شریعت جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یا حضور کی شان میں یا انبیاء اکرام میں کسی بھی نبی کی توہین کرنا یہ کفر ہے یا نہیں ہے بتائیے. آپ ایک ڈرائیور ہے نا آپ؟ یا ڈرائیور کو چھوڑیے کہ میں ایک ڈرائیور ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ میں ڈرائیور ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرائیور ہونے کے باوجود میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت چاہتا ہوں. مجھے فخر ہے اپنے ڈرائیور ہونے پر. سنی ڈرائیور ہوں، وفادار رسول ہوں، غدار نہیں.
देखिए अगर मैं ड्राइवर हूँ तो क्या मैं मुसलमान नहीं? चैनल कर देखिए यूट्यूब पर चैनल चला के पैसे कमा रहे तुम। भाई मैं पैसे नहीं कमाता। अच्छा। हाँ मैं पैसे नहीं कमाता, मैं सिर्फ अपने सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ईमान व अकीदे की हिफाजत करना चाहता हूँ। पहले अपनी तो ईमान की हिफाजत करो मेरे भाई। अरे यार पहले आप अपने मजहब की जो है क्या नाम है पहचान कर लो कि आपका मजहब है क्या। हाँ आपको अपने ही मजहब की पहचान नहीं है मेरे दोस्त। आप दुनिया के कुछ भी हो सकते हो, ठीक है? आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो सकते हो, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, किसी ओहदे पे बहुत बड़े फाइज हो सकते हो, ठीक है? नहीं मैं मगर अगर दुनियाई देवबंदियत में रहोगे, मौलवी अशरफ अली थानवी को मुसलमान मानोगे तो आप भी मुसलमान नहीं रहोगे। दुनिया के कुछ भी हो सकते हो मगर मुसलमान नहीं हो सकते। मेरे भाई मैं भी ड्राइवर आदमी हूँ, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, मगर मैं किसी को काफिर नहीं कहता। अरे यार तुम रिक्शा चलाते हो, ड्राइवर हो, तो इसका मतलब क्या देवबंदी जमात में रह के तुम अपनी ही जमात के लोगों को काफिर कहोगे? कैसे कहोगे यार? हर जमात का इंसान अपनी अपनी जमात से मोहब्बत करता है। आप समझे करता है या नहीं? बात जमात की नहीं, बात जमात ही की है भाई, बात जमात की है। मोमिन होने की बात है। आप जब मोमिन ही नहीं हो तो कहोगे क्या? अरे काफिर को काफिर कहना कुरान से साबित है। आप क्या काबिल में से किसने आपको कहा कि आप जो है तो मुसलमान को काफिर कहिए? अरे यार वो तो लिखा है, मुसलमान है ही कहाँ यार? मुसलमान अशरफ थानवी मुसलमान है ही कहाँ? अच्छा जी अशरफ थानवी मुसलमान नहीं है। कभी आप ये समझ रहे हो कि अशरफ थानवी मुसलमान है? अच्छा जी मैं गारंटी और दावा के साथ कहता हूँ और साबित भी करूंगा। नूर हसन जो कहता है उसको साबित करता है। नहीं देखो आराम से भाई, नूर भाईजान भाई आपकी जमात का एक शख्स था जिनका नाम मुबीन, हाफिज मुबीन था। हाँ उन्होंने लोगों को बलगनाना शुरू कर दिया, बहकाना शुरू कर दिया। हाँ हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार भाई ऐसे ऐसे बात है, हम लोगों को जो है मुशरिक बताते हैं, बिदअती बताते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं। मैंने कहा अच्छा आप मेरी बात कराइए। मैंने उनसे बात की। पहले ही दिन में मैंने मौलवी रशीद अहमद गंगोही को झूठा करार दिलवा दिया उनकी ही जबान से। मत देखिए। हाँ हाँ बोलो ना। पहले ही दिन की गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही झूठा है। हाँ जी हाँ। फिर दूसरे दिन बात की, तीसरे दिन बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो हाल है कि वो खुद कह रहा है कि यार साला देवबंदी धर्म नहीं चूजों का मुरब्बा है। इनका कहना कुछ है, करना कुछ है। इनका जो मामला है ना वो ऐसा है कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले और। तो आप हक और बातिल का फैसला करेंगे? मैं क्यों करूंगा? शरीयत कर रही है ना हक और बातिल का फैसला। शरीयत पे तो आपका ईमान है ना, शरीयत को मानोगे ना भाईजान। यूपी में नूर हसन नाम का अचानक एक मुजद्दिद आ गया क्या? है यूपी के अंदर अचानक एक नूर हसन नाम का मुजद्दिद आ गया क्या, जो हक और बातिल का फैसला करेगा? मैंने कहा कि मैं मुजद्दिद हूँ। कौन सा मसला वाला हक? एक मिनट, मैंने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ही जो है वो हक पर हैं, हम ही हक पर हैं। कौन बातिल है? वफादार रसूल हक पर हैं। जो अपने नबी की तारीफ करे वो हक पर है, और जो अपने नबी की तौहीन करे, उनकी शान व अज़मत को घटाने की कोशिश करे, उनकी शान में तनकीस करे, वो काफिर है, बदमज़हब है, बददीन है, मुर्तद है। आपके आला हज़रत हक और बातिल कुरान का हुक्म नहीं सुना? कुरान का फरमान नहीं सुना कुरान पाक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, हुजूर की इज्जत और अज़मत मोमिनों के लिए क्या है? कितनी कुरान की आयतों का हवाला देते हो, कुरान का हवाला देते हो यार मेरे भाई, कितनी सूरत याद है तुमको? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हैं याद है। अच्छा ये बताओ जिसको एक भी कुरान पाक की सूरत याद ना हो, जिसको एक भी कुरान पाक की सूरत याद ना हो, मगर उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर वो ईमान ले आया, वो मुसलमान है या नहीं बताइए? उसकी मिसाल वीरान घर की तरह है जिससे कुरान की एक भी आयत
एक भी सूरत को याद नहीं किया। وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ میں نے مسلمان پوچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے، ایمان والا ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا ہے، اچھا میں نے ویران گھر نہیں پوچھا آپ سے۔ ایک بھی سورہ یاد نہیں ہے۔ اچھا اس سے آنا کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے یار جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آپ نے کہا نا، آپ نے یہ کہا نا کہ کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنا قرآن یاد ہے، تو اگر مجھے ایک بھی قرآن کی آیت یاد نہیں ہے، ایک بھی مجھے صورت یاد نہیں ہے، تو میں مسلمان رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ جب میں حضور پر ایمان لے آیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا دل سے اقرار کر لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، تو میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ اچھا پہلے آپ میری بات کا جواب دو، ادھر ادھر کو مت گھومو، میری بات کا جواب دو۔ پہلے رسالت کی گواہی دیں گے پھر توحید کی گواہی دیں گے۔ رسالت کو پہلے نمبر پہ رکھا اور توحید کو دوسرے نمبر پہ۔ میں نے کس طرح سے کہا ذرا بتانا ذرا؟ ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی میں نے جو ہے مان لیا، اقرار کیا، دل سے قبول کیا۔ جھوٹ بولے جھوٹ بولے جھوٹ بولے جھوٹ بولے، میں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہلے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعد میں کہا۔ تم نے میرے اوپر الزام لگایا کہ پہلے رسول پاک کی رسالت ہے یا وحدانیت ہے؟ آپ نے جھوٹ کہا یا سچا ہے، ریکارڈنگ آپ سن لینا۔ میں نے کیا کہا ہے چلیے بتائیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، وہ ریکارڈنگ سن لینا۔ آپ نے پہلے رسالت کے بارے میں کہا، بعد میں توحید کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، ریکارڈ موجود ہے، قسم کھا کے بتائیے، قسم کھا کے بتائیے کہ میں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ رسول پاک کی رسالت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت۔ آپ نے رسول پاک کی رسالت کو پہلے کہا اور خدا کی وحدانیت کو بعد میں کہا، کھائیے قسم۔ ارے میرے بھائی کھائیے قسم، ارے میرے بھائی مت کیجیے بھائی، دنیا کے آپ بہت بڑے امیر آدمی ہو سکتے ہیں، مگر اگر مولوی اشرف تھانوی کو مسلمان مانو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سنو نا میری بات، آپ نے مجھ سے سوال کیا، وہ ریکارڈنگ آپ سن لینا۔ میرے بھائی میرے دوست کی عادت نہیں ہے، سنو نا میری بات، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ سن لینا، اسی کے اوپر پورا دن بھر بحث کریں گے۔ سن لینا، آپ نے پہلے رسالت کے بارے میں کہا، اس کے بعد میں توحید کے بارے میں کہا، جبکہ توحید پہلے ہے بعد میں رسالت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے میری بات، آپ نے سوال کیا تھا اگر کسی کو چلیے، اگر میں نے سنیے پہلی بات تو میں نے کہا نہیں ہے، اور اگر میں نے کہہ بھی دیا ایک منٹ مثال کے طور پہ، ایک منٹ اگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ افہام اور تفہیم تو مطلب جانتے ہیں تم یار سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم دیوبندی لوگوں میں یہ پاگل پن کے دورے کیوں پڑنے لگتے ہیں؟ یہ بتاؤ ذرا، تم اپنی بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم دیوبندی لوگ پاگل کیوں ہو جاتے ہو مطلب بات کرتے کرتے؟ ارے میرے بھائی، دنیا دیوبندیت میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نور حسن سے پیار محبت سے بات کرے، میری بات کو سنے۔ میں گارنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، میری بات کو ہی نہیں سن پاتے، میری بات کا جواب ہی نہیں دے پاتے دنیا دیوبندیت کے بڑے بڑے مفتی۔ ارے تھوڑی دن میں نبوت کا دعویٰ کر دو گے تم ایسے بات کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں، میں تو اپنے نبی کا وفادار امتی ہوں، ایک ادنا سا ذرہ برابر۔ ارے ایمان بھی، ابھی تمہیں ایمان بھی نہیں پتا ہے، تم اس سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تکبر کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ شیطان بہت بڑا عالم تھا نا؟ سنو نا میری بات، شیطان بہت بڑا عالم تھا نا؟ جی، تکبر کیا، اس کا علم سے کام آیا؟ سنو نا میری بات، اس کا علم سے کام آیا، اس کے علم نے اسے بچایا؟ کافر کیوں ہو گیا وہ؟ سنیے سنیے سنیے، کافر کیوں ہوا وہ؟ سنیے نا میری بات، کافر کیوں ہوا وہ؟ مجھے جواب دیجیے، کافر کیوں ہوا تھا؟ شیطان اتنا بڑا عالم تھا، ایسا ہے ٹھیک ہے؟ تم دنیا کے بہت بڑے امیر آدمی ہو سکتے ہو، بہت عہدے پہ ہو سکتے ہو، بڑی جو ہے آپ کے پاس ڈگریاں اور یہ ہو سکتی ہے، بڑے جو ہے دنیا دار کے عہدے ہو سکتے ہیں، آپ پردھان منتری ہو سکتے ہو، گھر کے پردھان ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، مگر ایک مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر اشرف تھانوی کو آپ مسلمان مانو گے، مومن نہیں ہو سکتے۔ جائیے فون رکھ دیجیے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، مجھ سے بات کرو، اپنے کسی بڑے مفتی کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ مولانا اظہر صاحب، مولانا اظہر صاحب اپنی جماعت کے کسی بڑے مفتی کو لے کے آؤ، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ نبوت کا دعویٰ کر رکھ دیجیے فون رکھ دیجیے، پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تمہارے اوپر، بات کو نہیں سنتے ہو۔ قذاب ہے تم، جھوٹے ہیں، قذاب تو تم ہو مولانا اظہر، ٹھیک ہے؟ قذاب تو تم ہو، نہیں آپ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ایک سورہ، چلیے فون رکھ دیجیے، پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اب ایسی گفتگو کو میں پسند نہیں کرتا، جس گفتگو کو لوگ نہیں سنے میں ایسی گفتگو پسند نہیں کرتا۔ چلو رکھو فون۔ اچھا